महानगर पालिका के ज़ेर एहतमाम जारी वर्चुअल क्लास में मैं रफीक गुलाब आज के सबक में आपका इस्तकबाल करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों, ये है हमारी उर्दू कुमार भारती किताब और इसी किताब से आज हम पढ़ने वाले हैं एक सबक। आपसे गुजारिश है कि तवज्जो से समाअत फरमाएं। आज हम पढ़ेंगे सबक नंबर 4, सियाह रोशनी। पहली बात, सफ़र को वसीले ज़फ़र भी कहा गया है। इससे फ़तह व कामरानी हासिल होती है। जब कोई शख्स अपने माहौल को छोड़कर दीगर मकामात का सफ़र इख्तियार करता है तो उसे मुख्तलिफ़ इलाक़ों, लोगों और ज़बानों से वाक़फ़ियत हासिल होती है। आबो हवा, रहन सहन और ज़िंदगी गुजारने के मुख्तलिफ़ तरीक़े और तहज़ीब व तमद्दुन के फ़र्क को देख कर उसकी फ़िक्र व नज़र में कुशादगी पैदा होती है। सफ़रनामा नसरी अदब की एक सिन्फ़ है। अच्छे सफ़रनामे पढ़कर हम महसूस करते हैं कि हम मुसन्निफ़ के साथ सफ़र कर रहे हैं और उसके तजर्बात व मुशाहिदात से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। जान पहचान। सबक नंबर 4, सियाह रोशनी। परवीन शेर पटना के एक इल्मी घराने में पैदा हुई। आला तालीम उन्होंने कनाडा में हासिल की। उन्होंने इसी मुल्क की शहरियत हासिल कर ली और फ़िलहाल वहीं मुकीम हैं। शायरी के अलावा परवीन शेर ने मुसव्विरी में भी खूब नाम कमाया है। उन्हें इस फ़न में बैनुल अक़वामी सतह के कई इनामात मिल चुके हैं। उन्हें मौसीक़ी और सयाहत से भी ख़ासा लगाव रहा है। उनका सफ़रनामा चंद सीपियाँ समंदरों से उर्दू और अंग्रेज़ी दोनों ज़बानों में शाये हुआ है। किरचियाँ, नेहाल दिल पर सुहाब जैसे और चेहरे गुल धुआं धुआं सा उनके शेरी मजमूए हैं। सियाह रोशनी समाअत फरमाएं। तैयारा अपने आहनी परों को फैलाए ज़मीन के सपाट सीने पर आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। रफ्ता रफ्ता उसकी रफ्तार तेज़ हो रही थी। फिर दूर तक फैले हुए रनवे से एक लंबी जस्त लगाकर वो फ़ज़ाओं में परवाज़ करने लगा। ऊपर और ऊपर ज़मीन दूर होती जा रही थी और छोटी। परवीन अपनी सीट पर सर टिकाए हुए इतनी बड़ी ज़मीन को इतनी छोटी होते हुए देख रही थी। वो ज़मीन जिस पर इंसानी वजूद एक ज़र्रा है, वही अब खुद
ذرہ بنتی جا رہی تھی۔ طیارہ بادلوں کا نرم سینہ چیرتا ہوا بلند ہوتا جا رہا تھا۔ بادلوں کے سمندر میں ڈوب کر زمین لاپتہ ہو گئی تھی، جس سے دور یہ ایک نیا جہان تھا۔ یہ خلاؤں کا جہان تھا، پراسرار خاموش آوازوں کی گونج جسے پروین سن رہی تھی۔ زمین سے دور اس نئے جہان میں آ کر دل کی عجیب کیفیت تھی جس کا کوئی نام نہ تھا۔ ایک انوکھا احساس تھا، ایک طفلانہ خواہش تھی کھڑکی سے بادلوں کی آغوش میں کود جانے کی۔ آج وہ طیارے میں اڑ رہی تھی اور زمین کے اس حصے پر قدم رکھنے جا رہی تھی جسے اس نے صرف تصویروں میں دیکھا تھا، جہاں کی سچی کہانیاں کتابوں میں پڑھی تھی، جہاں کا ماضی عبرتناک تھا، جہاں انسانوں نے انسانوں پر ظلم ڈھائے تھے، جہاں انسانیت منہ چھپائے سسک رہی تھی اور بربریت مسکرا رہی تھی۔ پروین خیالات کے سمندر میں غوطے لگا رہی تھی، ڈوب رہی تھی، ابھر رہی تھی۔ جوہانسبرگ پہنچنے میں 10 گھنٹے باقی تھے۔ پروین کے شریک حیات وارث اور بیٹے فراز کی آنکھیں نیند میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ پروین کی پلکیں بھی بوجھل ہو رہی تھیں۔ جب اس کی آنکھیں کھلیں تو منزل قریب تھی۔ طیارہ نیچے اتر رہا تھا، زمین قریب آ رہی تھی۔ لکیروں پر رینگتی چینٹیاں بڑی بڑی گاڑیاں بن رہی تھیں، چھوٹی چھوٹی ڈبیاں عالیشان عمارتوں میں تبدیل ہو رہی تھیں۔ زمین کا سینہ پھیلتا جا رہا تھا اور پروین کے دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی جا رہی تھیں۔ وہ اس سرزمین پر قدم رکھنے والی تھی جہاں کی مٹی کے ذرے ذرے میں ماضی کی دکھ بھری کہانیاں ہیں۔ وہ سرزمین جسے کہا جاتا ہے کہ ایک ملک میں ایک دنیا آباد ہے۔ ہم پڑھ رہے ہیں سبق نمبر 4 سیاہ روشنی، جس کی مصنفہ ہیں پروین شیر۔ طیارے نے زمین کو چھو لیا تھا۔ صبح کا سورج اپنی نرم سنہری کرنوں کی چادر جوہانسبرگ پر پھیلائے ہوئے تھا۔ آج پروین کے قدم اس سرزمین پر تھے جہاں کتنی ہی یادوں کی بازگشت تھی۔ وہ خیالوں میں گم، تجسس اور حیرانی میں ڈوبی ہوئی تھی کہ اچانک ایک منحنی سا آدمی، ایک جھنڈی جس پر شیر فیملی درج تھا، لہراتا نظر آیا۔ فراز اس کی طرف بڑھا اور اس شخص نے خوش آمدید کہہ کر اپنا تعارف کرایا۔ وہ نرم گفتار، خوش مزاج شخص کینن تھا، پروین گروپ کے سیاحوں کا رہبر، سیدھا سادہ، نیک اور نرم دل۔ نیو یارک یا شکاگو میں
کالے لوگوں کا خوف دل و دماغ پر مسلط رہتا ہے۔ لوگ اس علاقے میں بھی نہیں جاتے جہاں ان کی اکثریت ہوتی ہے، لیکن اب اسے اس خوف پر ہنسی آ رہی تھی۔ کینن کی شخصیت اور ارد گرد کالوں کا جم غفیر، ان کے چہرے بتا رہے تھے کہ تمام انسان بنیادی طور پر یکساں ہیں۔ کوئی پیدائشی مجرم نہیں ہوتا، قاتل نہیں ہوتا، بلکہ حالات کا شکار ہوتا ہے۔ کینن کے ساتھ اس کے گروپ کے 11 سیاح وین میں بیٹھ گئے تھے۔ ہم پڑھ رہے ہیں سبق نمبر 4، سیاہ روشنی۔ وین جوہانس برگ کی سڑکوں پر دوڑ رہی تھی، ہوٹل وانڈررز کی طرف۔ کینن ہاتھ میں مائک پکڑ کر اگلی سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی آواز وین میں گونج رہی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا، جوہانس برگ میں ساؤتھ افریقہ کا سب سے پرانا اسکول ہے، جو 1895 میں تعمیر ہوا تھا۔ نیلسن منڈیلا کے دونوں مکانات یہی ہیں۔ وین میں بیٹھے ہوئے سیاح کینن سے سوالات کر رہے تھے اور وہ جوابات دے رہا تھا۔ جوہانس برگ میں سونے کی کان کا پتہ جارج واکر اور جارج بریسن نے لگایا تھا۔ ساؤتھ افریقہ قدرتی وسائل کی وجہ سے دولت مند ہو گیا، کیونکہ یہاں سونے اور ہیرے کے ذخائر ہیں۔ یہاں گوروں کی آبادی 10% ہے۔ یہاں موسم سرما جولائی سے شروع ہو جاتا ہے۔ کینن بولتا جا رہا تھا۔ پروین وین کی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی، مکئی کے کھیت کے رنگوں سے سرور حاصل کر رہی تھی اور کینن کی آواز سے علم کے موتی چن رہی تھی۔ سویٹو کی سڑکوں پر صبح کی نرم دھوپ اپنے سنہرے پروں کو پھیلائے بیٹھی تھی۔ سڑک کے کنارے رنگ ہی رنگ تھے۔ چھوٹے چھوٹے اسٹالوں میں فنکاروں کے فن چمک رہے تھے، مجسمے اور کرافٹ، مصوری اور رنگین پوشاک۔ فٹ پاتھ پر بھی چادروں پر طرح طرح کی اشیاء برائے فروخت موجود تھیں۔ لوگ تول مول کر رہے تھے۔ پروین اس دکاندار عورت کی بے بسی کو دیکھ رہی تھی، جسے اپنی بقا کے لیے قیمت کم کرنی ہی تھی۔ وین کا ڈرائیور یوپا تھا۔ اس نے وین سویٹو کے ایک مفلوق الحال علاقے میں روک دی تھی۔ سب سیاح باہر نکل کر کینن کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ گرد و غبار میں ڈوبی ہوئی کچی سڑکیں، تنگ گلیاں، بدرنگ چھوٹے چھوٹے گھر، کہیں کہیں گڑھوں میں جمع ہوا پانی، ننگے پاؤں بوسیدہ کپڑوں میں کھیلتے ہوئے بچے، گھر کے دروازوں پر بیٹھے چائے پیتے ہوئے گپ شپ میں مصروف لوگ، جنہیں زندگی کی دوڑ سے کوئی مطلب نہ تھا۔ مکانوں کے سامنے تاروں کی زنگ آلود باڑھ اور ہر گھر پر ٹین کی چھت۔ یہ علاقہ
जोहान्सबर्ग से 20 मील दूर है। इसे स्वेटो कहते हैं। अपार्थाइड के दौरान कालों को इसी जगह भेज दिया गया था। हम पढ़ रहे हैं सबक नंबर 4 सियाह रोशनी, जिसकी मुसन्निफ़ा हैं परवीन शेर। स्वेटो का माहौल और कच्चे रास्ते और गलियों से उड़ती हुई गर्द के ज़र्रे कह रहे थे कि किस तरह वो मुल्क दर्द का गहवारा बना था। गली की धूल परवीन के कदमों से लिपट रही थी और वो सोच रही थी कि सयाहत सिर्फ जमालियाती ज़ौक़ की तस्कीन नहीं, खुरदुरी बदसूरती की आगही का नाम भी है। सयाहों ने स्वेटो में एक गरीब ख़ानदान के खस्ता हाल 2 कमरों के मकान को भी देखा, जिसके दरो दीवार बदहाल थे, जिनका रंग उड़ा हुआ था। कमज़ोर सुतूनों पर टीन की छत टिकी हुई थी। एक बाथरूम सहन में था, जिसे हमसाये भी इस्तेमाल करते थे। 2 कमरों के इस घर में 9 अफराद रह रहे थे। एक छोटे कमरे में बिस्तर और मेज़ के दरमियान चलने की जगह भी नहीं थी। छोटी सी खिड़की से रोशनी भी सहमी हुई सी अंदर आ रही थी। एक कमरा ज़ईफ़ बाप का था। नीम रोशन छोटा सा पुराना बिस्तर और छोटी सी रंग उड़ी हुई मेज़ थी। हम पढ़ रहे हैं सबक नंबर 4 सियाह रोशनी, जिसकी मुसन्निफ़ा हैं परवीन शेर। उस कमरे के एक कोने में बोसीदा कुर्सी पर एक नौउम्र लड़की बैठी हुई कोई रसाला पढ़ रही थी। उस लड़की के चेहरे पर परवीन ने बेजारी के आसार देख लिए थे। उसकी आँखों में उसने खुददारी की परछाइयाँ भी देख ली थीं। लड़की के नौउम्र खून में गम व गुस्से की लहरें नज़र आ रही थीं। परवीन का दिल उस बेजार लड़की से बहुत सारी बातें करना चाहता था। वो लड़की के करीब चली गई। सवाल किया, क्या तुम यहीं रहती हो? उसने बहुत रूखा सा जवाब दिया, यकीनन। शायद उस नौजवान लड़की को, जो सिर्फ 16 साल की थी, अपने वजूद, अपने ख़ानदान और अपने घर को नुमाइश का सामान बनाए जाने का शिद्दत से एहसास था। सयाहों के लिए उनकी खस्ता हाली, उनकी बेबसी एक तफरीह बन गई थी। दस्तूर ये था कि सयाह हमेशा उस घर की गुर्बत का नज़ारा करके उन्हें कुछ उजरत दे देते, जिससे घर के अफराद को खाना नसीब होता था। हम पढ़ रहे हैं सबक नंबर 4 सियाह रोशनी, जिसकी मुसन्निफ़ा हैं परवीन शेर। तमाम सयाह बेनियाजी से उस घर के रहने वालों की कठिन ज़िंदगी को तफरीही नज़रों से देखकर बाहर निकल गए थे। कुछ पैसे देकर जो एक
رسم تھی، مگر زندگی کے یہ تضادات پروین کے لیے معمہ تھے۔ سب سیاح اس گھر سے یوں باہر نکل آئے جیسے کوئی دلچسپ فلم دیکھ کر سنیما ہال سے باہر نکلے ہوں۔ ننگے پاؤں اور پھٹے پرانے کپڑوں میں معصوم بچے بھی سیاحوں کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ شاید ان کے لیے یہ لوگ عجوبہ تھے۔ ایک بچہ تقریباً 7 سال کا فراز کے قریب آ گیا اور اس نے بلا جھجک فراز سے باتیں شروع کر دیں۔ وہ فراز کے پیشے کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ کچے ذہن کے پختہ سوال نے پروین کو حیران کر دیا تھا۔ پھر اس لڑکے نے کہا کہ میں وکیل بننا چاہتا ہوں۔ پروین اس معصوم کے خواب کے متعلق سن کر حیرت زدہ تھی، کچھ اداس بھی۔ اب تقریباً 20 بچوں کا جھنڈ سیاحوں کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ کینن سے اجازت لے کر پروین نے ان بچوں کے لیے چاکلیٹ اور کھلونے خریدے۔ وہ باری باری ان میں یہ سوغات بانٹ رہی تھی۔ فراز نے ان بچوں سے باتیں شروع کیں تو ایک جھنڈ چلا آیا اس کے ارد گرد، جیسے وہ ان کا پرانا دوست ہو۔ پروین کی آنکھیں فراز کی نرمی، رحم دلی اور انسانیت دیکھ کر نم ہو گئیں۔ فراز بھی بچوں کو کھلونے اور بسکٹ خرید کر دے رہا تھا۔ وہ ان کا ہیرو بن گیا تھا۔ وارث اپنے بیٹے کو فخر کے ساتھ دیکھ رہے تھے۔ پروین کے لبوں پر مسکراہٹ تھی اور اس کی پلکیں بھیگی ہوئی تھیں۔ ابھی ہم نے سبق نمبر 4 سیاہ روشنی کو سمجھنے کی کوشش کی۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے کسی سفر کی روداد ڈائری کی شکل میں تحریر کیجیے۔ بہت شکریہ۔